ساری عداوتیں ساری دشمنیاں ختم ہو گئی اور آپس میں بھائی بھائی بن گئے. مدینہ والے بھی آپس میں بھائی ہو گئے اور جو باہر سے گئے ان کو بھی بھائی بنا دیا. مکہ سے جانے والے ہوں یا دیگر علاقوں سے جو لوگ ہجرت کر کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے ان کو بھی اپنا بھائی بنا لیا اور ایسی نظیر قائم ہو گئی زمین پر کہ جس کی مثال اس سے پہلے ملنا مشکل تھی. آپس میں بھائی چارہ ہو گیا, کوئی رشتہ داری نہیں تھی, کوئی خاندان ایک نہیں تھے, الگ الگ خاندانوں کے لوگ ہیں, کچھ قبیلہ اوس کے لوگ ہیں, قبیلہ خزرج کے لوگ ہیں, مہاجر ہیں, پھر مہاجرین میں مختلف خاندانوں کے لوگ ہیں, مدینہ والے انصار ہیں کہ اسلام پر جمع ہو گئے, اللہ پر اور رسول اللہ پر جمع ہو گئے. یہی سب سے بڑی بنیاد ہے جمع ہونے کی, کہ اللہ پر جمع ہو جائیں گے اور رسول اللہ پر جمع ہو جائیں گے. جب اللہ کے آخری پیغمبر جن پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو آپ پر جمع ہو گئے, آپ کے طریقوں پر, اللہ کے حکم پر اور آپ کے طریقوں پر. اور یہی بنیاد ہے قیامت تک کہ امت جمع ہو اللہ کے حکم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر. تو یہ امت خیر پر باقی رہے گی, ہدایت پر باقی رہے گی. اللہ کے حکم پر جمع ہے, رسول اللہ کے طریقوں پر جمع ہے, تو امت خیر پر ہے, ہدایت پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی کہ تمہارے ذمے میرا طریقہ ہے, میری سنت ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تمہارے ذمے ہے کہ میرا طریقہ اختیار کریں, میری سنت کے تابعدار بن کے رہیں اور خلفاء راشدین مہدیین کے طریقے پر رہیں, جو آپ کے طریقے پر تھے ان کی پیروی کریں. پھر ان کے بعد ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے زمین پر, آپ کے بعد صحابہ کے بعد ہر زمانے میں ایسے اہل علم اہل دین زمین پر رہے جو ان کے طریقوں پر باقی رہے. تو اس طریقے پر جو رہیں گے وہ خیر پر رہیں گے, ہدایت پر رہیں گے, کامیابی کی طرف جائیں گے. یہ تبلیغ کا جو کام ہے وہ اس کے سیکھنے سکھانے کا کام ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس کام کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں, تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا احیاء جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں ان سب چیزوں کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل دین لے کر آئے کہ وہ مکمل دین زندگیوں میں آ جائے. اس لیے یہ ترتیبیں ہیں اس کی کہ راہ خدا میں نکالا جاتا ہے 4 مہینوں کے لیے, 40 دن کے لیے, کم و بیش اوقات کے لیے, تاکہ وہاں نکل کر یہ احساس پیدا ہو ہر آدمی کو کہ مجھے دین سیکھنا ضروری ہے. اس وقت سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ احساس نہیں ہے. ہر آدمی اپنے گھر میں, کاروبار میں, اپنی مصروفیت میں, بیوی بچوں میں, اپنی دکان تجارت میں, اپنی زمینداری میں, اپنے اس شعبے سے متعلق ہے, ہر آدمی اس میں لگا ہوا ہے اور دین سیکھنے کا احساس نہیں ہے. اس لیے راہ خدا میں نکلنا تھوڑا مشکل لگتا ہے, وصولی کا کشت بہت بھاری پڑتا ہے. اتنی ساری فہمائش کے بعد, ذہن سازی کے بعد جب نکلنے کا دن آتا ہے, جانے کا وقت آتا ہے تو بڑا بھاری پڑتا ہے. خود نکلنے والے کو, جن کے درمیان میں سے آدمی نکل کر جاتا ہے ان کو, بیوی کو, بچوں کو, والدین کو, دوستوں کو, بھائی بہنوں کو. حالانکہ اس نکلنے کا بہت بڑا مقصد ہے. یہ نکلنا ویسے ہی نہیں ہے, ایک عظیم مقصد کے خاطر نکلنا ہے. اس وقت جو حضرات جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نکلنے کو آسان فرماوے, قبول فرماوے, پوری دنیا میں خیر اور ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرماوے. اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے
کہ ہم خود اپنا دین سیکھیں، جو ہم نے سیکھا ہے وہ دوسروں کو سکھاویں۔ اپنے دین پر چلنے کی عملی مشق ہے، خالی نکلنا مقصود نہیں ہے۔ دنیا کے کسی کام میں بھی صرف وہ کام مقصد نہیں ہوتا، اس کام سے کوئی چیز مقصد ہوتی، اس کام سے کوئی منفعت ہوتی جو مقصود ہوتی۔ کھیتی باڑی میں آدمی لگتا ہے تو غلہ وہ اس کی منفعت ہے، تجارت میں کاروبار میں مال ہوتا ہے، منفعت ہے۔ کاروبار تجارت مقصد نہیں ہے، منفعت مقصود ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہے، اس سے نفع کیا؟ اس محنت کے ذریعے سے بھی مقصود یہ ہے کہ اس راستے میں نکل کر دین پر چلنے کی عملی مشق کی جائے، ایمان کی، نماز و عبادت کی، علم اور ذکر کی، اخلاق کی، اخلاص کی، زہد و قناعت کی، تقوی کی، استقامت کی، جو مطلوبہ چیزیں ہیں، راہ خدا میں جان مال لگانے کی، یہ ساری چیزوں کی عملی مشق مقصود ہے۔ اس کو حاصل کرنا، ایمان کی حقیقت اور اس کا کمال، عبادت کا ذوق، نمازوں میں خشوع و خضوع، اور علم حاصل کرنے کا جذبہ، اور اپنی ضرورت کا علم، اللہ کا دھیان، اور حقوق کی ادائیگی کا احساس، حق دینے کا احساس پیدا ہو۔ لینے کا احساس تو پوری دنیا میں سب کو ہے، بلکہ حق سے زائد لینے کا احساس، ہر آدمی اپنے لیے اپنے حق سے زائد کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن دینے کا احساس بہت کم ہے۔ حق دینے کا احساس پیدا ہو، اور اللہ کی رضا کا جذبہ، کہ اللہ راضی ہو جاوے، اللہ خوش ہو جاوے، ہماری نماز سے، عبادت سے، ہماری دعوت سے، ہمارے جان اور مال لگانے سے، ہر کام سے مقصود رضا الہی ہے، تو رضا الہی کا جذبہ پیدا ہو، اور دین دنیا میں زندہ ہو، اس کا جذبہ پیدا ہو۔ مسلمان کے اندر کا یہ جذبہ ہو کہ اللہ کا دین پھلے پھولے، انسانیت کو ہدایت ملے، اندر ایسا جذبہ پیدا ہو۔ یہ مطلوبہ چیزیں ہیں، اس پر ایک مشق ہے، 4 مہینے بھر صبح شام رات دن اسی کو فضائل کی کتابوں میں سنیں گے، اسی کی دعوت دیں گے، اس کی مشق کریں گے، اس کی دعا مانگیں گے اللہ سے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر ہم سچے طالب ہیں، صحیح کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری طلب پر، ہماری محنت پر ہمیں نوازے گا۔ تو یہ نکلنے کا مقصد ہے کہ دین پر چلنے کی ہم عملی مشق کریں، اور لوگوں کو بھی اسی کی دعوت دیں کہ وہ بھی دین پر چلنے کی مشق کر کے دین میں کمال پیدا کریں۔ زندگی اسی لیے کہ ہر آدمی اپنا دین بناوے، ہر آدمی اپنا دین بناوے، اور اس میں کمال پیدا کرے، اپنے ایمان میں، عبادت میں، اخلاق میں، اخلاص میں۔ یہ مقصد زندگی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات و انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے۔ یہ مقصد ہے۔ باقی ضروریات ہیں، کھانا پینا، کمانا، مکان، کپڑا، روٹی، سب ضرورتیں، ان ضرورتوں کو اپنے اوقات پر پورا کرنا۔ انسان ہے، محتاج ہے، اللہ ہی نے وہ ضرورتیں رکھی، لیکن مقصد و ضرورت میں فرق پیدا ہو جائے۔ ضرورت زندگی میں ہم ایسے نہ الجھ جاوے کہ مقصد سے غافل ہو جاوے، اپنا مقصد ہی بھول جاوے۔ ایک آدمی تجارت کی غرض سے کسی ملک میں گیا کہ وہاں جا کر تجارت کرے، کاروبار کرے، ملازمت کرے، پیسہ کماوے، لیکن وہ وہاں جا کر اپنے اس مقصد کو بھولا اور سفر میں ہی الجھ گیا۔ سفر کیا اس نے 2-5 مہینے 6 مہینے، وہاں سیر و تفریح کی، پھرا، گھوما، کھایا پیا، واپس آ گیا۔ وہ تو اپنا سرمایہ بھی ضائع کر دے گا، کیونکہ اپنا مقصد بھولا ہوا ہے۔ جو آدمی بھی مقصد بھول جاتا ہے وہ گھاٹے میں جاتا ہے۔
دنیا میں جو لوگ اپنا مقصد بھولے ہیں وہ گھاٹے میں ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، عبادت سے غافل ہیں اور دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک دن موت کا جھٹکا آئے گا تو ان کو حقیقت کا پتہ چلے گا کہ زندگی کا مقصد کیا تھا، کیونکہ وہاں دین پوچھا جائے گا قبر میں، وہاں تھوڑا مال پوچھا جائے گا، وہاں دین پوچھا جائے گا، ماں دینوں کا، کہ دین کیا ہے تمہارے پاس۔ تو اس مقصد سے تو غافل رہے یہاں۔ تو اس محنت کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو مقصد زندگی کی طرف لے جائے، اور مقصد زندگی یہ ہے کہ جس میں ایمان سیکھا جاوے، عبادت میں کمال پیدا کیا جاوے، اپنی ضرورت کا علم سیکھا جاوے، اللہ کا تعلق بنایا جاوے، انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ پیدا کرے، اور اللہ کی رضا کا جذبہ پیدا ہو، اور جان و مال کو اللہ کی امانت سمجھ کر اللہ کے نام پر اس کو لگانے کا ایسا جذبہ پیدا ہو، ایسا جذبہ پیدا ہو کہ اگر وقت آوے کہ پوری جان اور پورے مال کا مطالبہ ہے تو آدمی بغیر جھجک کے اپنا پورا مال اللہ کے نام پر پیش کر دے۔ جان کا مطالبہ ہو تو اپنی جان اللہ کے نام پر پیش کر دے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جان بھی مال بھی۔ یہ اس کی مشق ہے کہ 4 مہینے لگا کر یہ احساس پیدا کیا جاوے، اس کی مشق کی جائے کہ اللہ کے لیے بھی بچوں کو چھوڑا ہے، گھر بار کو، کاروبار کو چھوڑا ہے۔ ابھی مشق نہیں ہے تو 3 دن بھی مشکل ہے، مشق نہیں ہے تو 1 گھنٹے کے لیے، دین کے لیے کوئی گھنٹہ مانگتا ہے تو مشکل لگتا ہے۔ کہ جائے کہ ہم پورا مال دے دیں، پوری جان دے دیں، یہ دھیرے دھیرے اس کی مشق ہوتی ہے کہ ایک طرف دنیا سے تعلق دھیرے دھیرے کم ہوگا اور اللہ سے اتنا تعلق بڑھتا جائے گا۔ دنیاوی مشاغل سے بقدر ضرورت تعلق باقی رکھے، باقی دینی مشغلوں میں، عبادت میں، دین سیکھنے سکھانے میں، اللہ کی ذکر میں، عبادت میں، انسانیت کی خدمت میں اور دین کی دعوت میں زیادہ دلچسپی ہو جائے، اور یہاں بقدر ضرورت باقی رہے، اس لیے کہ ضرورت ہے ہماری تجارت، کاروبار، گھر بار، تو بقدر ضرورت وہاں آدمی کا میلان باقی رہے، باقی جو ہے وہ اللہ کے لیے فارغ ہو جائے کہ وقت پر اچھی نماز پڑھنے والے بنے، رمضان کا مہینہ ہو تو روزے سب سے اوپر ہوں، کاروبار کی وجہ سے، مزدوری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزہ فوت نہ ہو، کہ وہ اللہ کی عبادت ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اللہ سے تعلق بنا ہے تو اب روزہ آسان ہو جائے گا، اور تعلق نہیں ہے تو آدمی اپنے معمولی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس راستے میں اس لیے نکالا جاتا ہے کہ اس درجے کا تعلق اللہ سے پیدا ہو جائے، کہ اللہ کے احکامات پورے کرنے کا شوق اندر پیدا ہو، عبادت کا ذوق ہو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی بننے کا یقین پیدا ہو۔ اس لیے اس نیت سے جانا ہے، سیر و تفریح نہیں، گھومنا پھرنا نہیں، اس لیے اعمال کے ساتھ سفر ہے۔ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا جیسے اور لوگ سفر کرتے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کہیں بھی دیکھ لیا، کچھ بھی کھا لیا، جب چاہے سو گئے، جب چاہے اٹھ گئے، جہاں چاہے اتر گئے، جہاں سے چاہے چڑھ گئے، بلکہ ساری چیزیں اصول و آداب کے ساتھ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ہیں۔ اس لیے ہر کام میں اس کی کوشش کرنی ہے کہ ہم سنت کا اہتمام کریں، سفر بھی سنت کے مطابق ہو۔ ابھی دعا کے بعد جماعتیں بیٹھے گی، آپس میں ایک دوسروں کو پہچان لیں۔ بعض مرتبہ ایک ہی بستی میں رہتے ہیں، جانتے نہیں ہوتے، یا چہرے سے جانتے، نام کا پتہ نہیں ہوتا، تعارف کر لیں، اس میں بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ سارے ساتھی ایک دوسروں کا تعارف کر لیں، اپنی ضرورت کا سامان لے لیں، اپنا بستر، اپنے کپڑے، دیگر ضروریات جو کچھ ہے۔ دائمی مریض آدمی ہے شوگر، پریشر کا، یا اور کوئی مرض ہے تو اپنی دوائیاں ہیں تو پورے سفر کی دوائیاں لے لیں ساتھ۔ بعض مرتبہ وہ حرج کرتی ہیں، اگر دوائی ساتھ میں نہیں آدمی نہیں چل پائے گا، تو اپنی جو ضروریات ہیں، اپنی ضرورت کا سامان لیں اور اپنی ضرورت کا خرچ لے لیں۔ اس کام میں اپنی جان، اپنا مال
کہ ہر آدمی اپنی جان لگاوے، اپنا مال لگا کر اپنا دین سیکھے، جیسے اپنی دیگر ضرورتوں میں آدمی اپنا مال لگاتا ہے، کھانے پینے میں، مکان بنانے میں، علاج کروانے میں، اپنے کپڑوں میں، ایسے دین سیکھنا بھی ہماری بہت بڑی ضرورت ہے۔